اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل فی امامہ یا باب فی امام حصص. تو آج ہم باب الامامہ کا تیسرا حصہ پڑھیں گے. یسقط حضور الجماعت من واحد 18 شیئا متر. ساقط ہو جاتی ہے جماعت کی حاضری 18 چیزوں میں سے کسی ایک کی وجہ سے، جیسے کہ بارش کا ہونا. وہ دی جمل مینز سکتول، یعنی دی جمل مینز دی پریردولے یا سکتولے دی زمینہ سے سکتولے اسی کم 18 شینا دی پہ ایسے یوت شدہ یو باروم دا. کن اعذار کی وجہ سے ترک جماعت کی گنجائش ہے. تمام امائے کے نزدیک تمام آئمہ کے نزدیک کچھ اعذار ہیں جن کی وجہ سے جماعت چھوڑ دینا جائز ہے، اور بارش ان اعذار میں سے ایک عذر رہی یہ بات کی کتنی بار ایک عذر ہے رہی یہ بات کی کتنی بارش عذر ہے. جماعت د جمع المین سے کم دا وجوب ترسیر نو د ټول امامون چې د اپدغ شیبن د انکڑا چې د جمع المین پر تور جایز ندی خو د یاد پرس او عذر ندی چې د یغه عذر یا سبب ملاو شي نو د پوزره به غسر چې کم دا اغا جمع المین ته پر دا وایشه په ایشه تردا ایشه یو عذر د بارومنه از د بارومو عذر باروم مقدار چې باروم سمرا بھی به ته پر دا وایشه. یہ معاملہ رائے مبتلا به ہی پر چھوڑ دیا گیا ہے، کیونکہ رات اور دن میں اور مختلف زمانوں میں اور بجلی کے ہونے اور نہ ہونے کی وجہ سے اور سڑکیں پختہ اور خام ہونے کی وجہ سے صحت اور عمر کے اعتبار سے لوگوں کے احوال مختلف ہوتے ہیں. بس اگر کسی کا خیال ہے کہ بارش میں اس کے لیے مسجد تک پہنچنا بہت مشکل ہے تو گھر پر نماز پڑھ سکتا ہے، اور اگر مسجد جانے میں کوئی دشواری نہ ہو تو پھر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ضروری ہے. وہ بردن اور ٹھنڈ ہونا یہ سوڑک پر حالات ہے، سخت سردی ہو اور جانا نقصان دہ ہو تو جماعت کی نماز کرنے کی گنجائش یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کر لے، البتہ اگر سخت گرمی ہو تو کیا کرے. اس پر علامہ شامی فرماتے ہیں کہ ہمارے علماء نے اس کو ذکر نہیں کیا. شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ عام طور سے نماز ظہر میں گرمی ہوتی ہے، اس وجہ سے نماز ظہر اور گرمی کا وقت بھی یہی ہے، لہذا تاکید جماعت باقی ہے. لیکن اگر امام نے سخت گرمی کی وجہ سے اول وقت میں نماز ظہر پڑھ لی عذر محمول ہوگا. وہ خوف اور خوف کا ہونا، کسی دشمن کا خوف یا درندہ کا خوف. وہ ڈوریا دا چے تو سرت ڈوری دی دشمن دے زناور دے بلدا سے شیخ اغنا تڈارے تو تا خوف محسوس ہے نو پدا صورت سے جمل مزاد نہ تلل بہتر دی. کسی دشمن کا خوف ہے یا درندے کا خوف ہے یا ظالم کا خوف ہے یا مال جو پر چور ڈاکو کا خوف ہے. اگر جماعت سے نماز پڑھنے گیا تو مال چوری ہو جائے گا تو جماعت کی تاکید ختم ہو جائے گی. یہی حکم کرفیو میں ترک جماعت کا ہے، یعنی اگر کسی وجہ سے شہر میں کرفیو نافذ ہوا اور باہر نکلنے کی قانونی ممانعت ہو تو ایسی صورت میں اپنی جان عزیز اور آبرو کی حفاظت کے خاطر آبرو کی حفاظت ضروری ہے اور جماعت چھوڑنے کی اجازت ہے. وہ ظلمتن اور اندھیرا ہونا، وہ اندھیرے سے مطلقاً اندھیرا مراد نہیں بلکہ ایسا سخت اندھیرا کہ مسجد کا راستہ دکھائی نہ دے رہا ہو تو ایسی صورت میں جماعت کی حاضری لازمی نہیں. وہ حبس اور روک دیا جانا، وہ چچا مانے کڑاوے سیکھتے مانے کئی دی جماعت تدلینا حکومت کی طرف سے یا کسی اور زبردست کی طرف سے ایسا مجبور ہو گیا ہو کہ نماز میں نہیں جا سکتا تو جماعت کی تاکید جاتی رہے گی. وہ عمن اور اندھا ہونا، عمن جو شخص اندھا ہے اسے مسجد تک جانا دشوار ہے تو اس پر جماعت کی حاضری لازمی نہیں. وہ فلجن اور فالج پڑ جانا، فالج ایک مرض ہے جو بدن کے وہ فالج ایک مرض ہے جو بدن کے ایک حصے اور ایک جانب میں پیدا ہو کر اس جانب کے احساس اور حرکت کو باطل کر دیتا ہے. یعنی اگر کوئی شخص فالج زدہ ہے تو اس پر جماعت کی حاضری لازمی نہیں.
وقطع ید ورجل، اور ہاتھ اور پیر کا کٹا ہوا ہونا، چالوس پری، اگر کسی شخص کے ہاتھ پیر کٹے ہوئے ہوں تو اس سے جماعت کی حاضری ساقط ہو جاتی ہے۔ وسقم، اور سقم کی بیماری کا ہونا، جو شخص کسی سخت بیماری میں مبتلا ہو تو اسے بھی جماعت کی نماز ترک کرنے کی گنجائش ہے۔ اقعاد، اور چلنے پھرنے سے معذور ہو جانا، اقعاد کے معنی کسی ایسے مرض کا پیش آ جانا جو اس کو بیٹھا دے۔ مرض قعاد میں آدمی چلنے سے معذور ہو جاتا ہے۔ گٹھیا کی بیماری، اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مرض عقاد میں مبتلا ہو جائے تو اس سے بھی جماعت کی تاکید ختم ہو جاتی ہے۔ ووحل، اور کیچڑ ہونا، اونچے کڑے پر صورت سے اگر راستے میں کیچڑ ہو تو بقول امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اولیاء اور بہتر یہی ہے کہ جماعت میں شرکت کی جائے۔ ایک مرتبہ حضرت امام ابو یوسف نے امام ابو حنیفہ سے دریافت کیا کہ کیچڑ میں نماز بجماعت کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ تو اس پر امام صاحب نے جواباً فرمایا کہ میرے نزدیک پسندیدہ امر یہ ہے کہ جماعت کو ترک نہ کیا جائے۔ وضمنۃ، اور اپاہج ہونا، صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ جس کے بعض چسڑا اپاہج یعنی سیال سے معذورہ سے، کہ صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ جس کے بعض اعضاء نہ ہوں اس سے بھی جماعت کی تاکید ساکت ہے۔ وشیخوخۃ، اور بہت بوڑھا ہونا، شیخوخۃ، اگر کوئی شخص بڑھاپے کی وجہ سے چلنے پھرنے سے عاجز ہے تو اس سے بھی جماعت ساکت ہے۔ وتکرار فق بجماعت تفاتہ، اور فقہ کا تکرار جماعت کے ساتھ کی چھوٹ جائے، اور فقہا کا تکرار، اگر فقہا تکرار ہو رہا ہے اور اس کو چھوڑ کر جانے میں یہ اندیشہ ہے کہ آئندہ یہ فوت ہو جائے گا، یعنی اگر بجماعت نماز میں شریک ہو تو تکرار وغیرہ فوت ہو جائے گی، تو ایسے صورت میں یعنی علمون نگیا دے اسکئی آگا پیوے خبریں بندے بحث کئی پدخ صورت شیا، تو اس صورت میں جہاں ترک جماعت جائز ہے، لیکن اس کی عادت بنا لینا اور جماعت کے وقت تکرار کرتے رہنا ممنوع ہے۔ وحضور طعام تتوقہ نفسہ، اور کھانے کا آ جانا کہ نفس اس کی طرف مائل ہو رہا ہو۔ ماڑی حضرت فاروق رغائی ایسا چتو نفس دخ طرف مائلی جو بے اتریک میں چیز صورت علمی جو کہ بے ماڑی اوقری پارام سے دخ صورت سے، اگر اتفاق سے ایسی صورت پیش آ گئی کہ عین جماعت کے وقت کھانا سامنے آ گیا اور اس کو شدید بھوک لگی ہوئی ہے تو پہلے کھانے سے فارغ ہو جائے پھر نماز پڑھے، اس لیے کہ اگر شدید بھوک کے ساتھ نماز پڑھے گا تو نماز کے اندر توجہ کھانے کی طرف رہے گی، تو ایسی صورت میں بھی ترک جماعت جائز ہے۔ وارادۃ سفر، اور سفر کا ارادہ کرنا، وہ سفر پہ ردے چی سڑائی نو ید پرت جامل مینس پر دولات شری جائز دی۔ سفر کا ارادہ ہے تو بھی جماعت کی تاکید ساکت ہو جاتی ہے، یعنی اگر نماز بجماعت پڑھے گا تو قافلہ چھوٹ جائے گا، چلا جائے گا، یا گاڑی چھوٹ جائے گی تو اب بھی جماعت کی تاکید ساکت ہو جائے گی۔ وقیامہ بمریض، اور اس کا ٹھہر جانا مریض کے پاس، یعنی مریض طرح پوتے دیگر عیادات کا تیمارداری کبھی، اگر کسی مریض کی تیمارداری میں ہے، اب اگر جماعت سے نماز پڑھنے جائے تو اس مریض کو نقصان لاحق ہو جائے گا، یا اس کو تنہائی میں وحشت ہوگی، تو ایسی صورت میں بھی تاکید نہ رہے گی۔ وشد ریح لیلا او نہارا، اور سخت آندھی کا رات میں نہ کہ دن میں، وہ سخت طوفان دا ہوا دو پشپے پہ مغمنے نہ پورے سے، اگر رات میں ہوا تیز ہے، آندھی چل رہی ہے اور جانا دشوار ہے تو ایسی صورت میں بھی تاکید جماعت ختم ہو جائے گی، البتہ دن میں اس کو عذر میں شمار نہیں کیا جائے گا کیونکہ رات میں مشقت زیادہ ہے۔ وَإِذَا انْقَطَعَ عَنِ الْجَمَاعَةِ عُذْرٌ مِنْ أَعْذَارِهَا الْمُبِيحَةِ لِلْتَحَلُّفِ يَحْصُلُ لَهُ ثَوَابُهَا،
اور اگر منقطع ہو جائے شریک نہ ہو سکے کچیرے نشے شریک جماعت سے جامع المنس سے ان اعذار میں سے کسی عذر کی وجہ سے جو جائز کر دیتے ہیں جماعت سے پیچھے رہ جانے کو تو حاصل ہو جائے گی اس کے لیے جیسا جماعت کا ثواب اس کا چیرے دا عذری نہیں دا کیم عذر چه بیان شل دی عذر سره یو سړای دا هغه د جمع المنځ نه پوتې شو بیا ته د جمع المنځ ثواب ملاویږي ایک شخص نماز بجماعت پڑھنے کا عادی ہے ایسے شخص کو مذکورہ بلاعذار میں سے کوئی عذر پیش آ گیا جس کی وجہ سے تنہا نماز پڑھ لی مگر جماعت میں شریک ہونے کی نیت تھی تو اس کو جماعت ہی کا ثواب ملے گا بیا د جماعت هغه د جمع المنځ ثواب ملاویږي یو سړی د هغه د جمع المنځ عادت ده نو په دغه صورت شي که چیرې دغه او دغه عذر سره د نه سوشل مینس پوتې شو نو په دغه صورت شي د څه کېږي دته الله پاک د جمع المنځ ثواب ورکوي جزاكم الله خيرا وأحسن الجزاء